قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر سے وہ عظیم دن دیکھنا نصیب ہوا جس عظیم دن کے صدقے میں ہر عظیم شے کو عزت عطا ہو. یہ دن اگر نہ ہوتا اور اس دن میں اللہ رب العزت نے جو ہستی اس کائنات کو عطا فرمائی اس ہستی کا وجود نہ ہوتا تو دنیا کا نقشہ بہت مختلف اور دگرگوں ہوتا. انسان انسانیت سے ناواقف ہوتا، آدمیت کو آدمیت کا سبق دینے والا کوئی نہ ہوتا اور انسان ایک جانور ہوتا اور حیوانیت کے سارے اثرات اس کے اندر موجود ہوتے. آج کے دن کی برکت سے اللہ کریم نے نسل انسانی کو ایک ایسا وجود عطا فرمایا جس کی رہبری، جس کی تعلیمات اور جس کے معمولات نہیں، فقط تعلیمات نہیں، جس کے اپنے معمولات نہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اس کی معرفت عطا کی کہ تو دراصل خود ہے کیا. تو اپنے آپ کو پہچان اور اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد تجھے معلوم ہوگا کہ میں نے انسان ہو کر اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے، اپنے رب کی کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے اس کو راضی رکھنا ہے، کیسے میں نے زندگی گزارنی ہے. دنیا کے اندر آ کر صرف چوپاؤں اور جانوروں کی طرح آ کر کھا پی کر رہ کر افزائش نسل کر کے میں نے واپس نہیں جانا، بلکہ دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کو جو میرے لیے کھیتی قرار دیا گیا ہے اس کھیتی میں آ کر کچھ نہ کچھ میں نے کرنا ہے اور اگلے جہان کے لیے ڈھیر سارا ساز و سامان ہمراہ لے کے جانا ہے. آج کے دن آنے والی ہستی میں میں اب کتنا ابہام رکھوں، کسی کو کوئی مخفی نہیں ہے، کسی پہ کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. آج کے دن میں اللہ کریم نے کوئی صرف نبی عطا نہیں کیا، صرف رسول عطا نہیں کیا، صرف رہبر عطا نہیں کیا، صرف اپنا پیغمبر عطا نہیں کیا، بلکہ اپنا محبوب امت کو عطا کیا. سابقہ ادوار میں انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، رسولان اعظام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. تو یہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کے محبوب تھے. اللہ نے ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا تھا، لیکن جو محبوبیت کبریٰ اور محبوبیت عظمیٰ اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کی تھی وہ اس سے پہلے نہ نبی کسی نبی کے حصے میں آئی نہ کسی رسول کے حصے میں آئے. یہ وہ محبوبیت کبریٰ ہے اور محبوبیت عظمیٰ ہے جو خاصہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تم نے میرا محمد جو فرما دے وہ سننا ہی صرف نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. اور قرآن پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ میرا رسول ہے، اس پر مجھے قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے. جو کچھ میں نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو دینا تھا وہ میں نے اسے عطا کر دیا ہے. اب یہ جو تمہیں دیتا چلا جائے لیتے چلے جانا اور جس سے منع کرتا چلا جائے روکتے چلے جانا. تو اب جو ڈائریکشن ہے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے ارشادات سے اور آپ کے معمولات سے ملتی ہیں. ان ڈائریکشن اور ان ہدایات کی روشنی میں جہاں جہاں آپ نے چلنے کا حکم دیا ہے جو چلے گا
جو کھانے کا حکم دیا ہے وہ کھائے گا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے بیٹھے گا، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے گا، اور جس طرف دیکھنے سے منع کیا ہے اس طرف دیکھنے سے رکے گا، وہی بندہ ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو بھی خطبے کے اندر میں نے وہ آیت کریمہ کا حصہ تلاوت بھی کیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وذکرہم بایام اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت سادہ سا اور سیدھا سا اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو۔ بھئی اللہ کے دن کون سے ہیں؟ ہفتہ اللہ کا دن، سوموار اللہ کا دن، بدھ اللہ کا دن، جمعہ اللہ کا دن۔ تو ہر ایک دن کو بندہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور اس دن کی تسبیح نکالا کرے کہ بھی آج ہفتہ آ گیا، آج جمعہ آ گیا، میں آج تسبیح نکالوں۔ اس کا یہ مطلب ہے، یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہفتے کو یاد کیا جائے، سوموار کو یاد کیا جائے، نہیں۔ اللہ کریم اس کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں جو ہمارے خاص واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو یاد کیا کرو۔ جو خاص بدر کا واقعہ ہوا تو بدر کو یاد کرو۔ جس روز ہم نے قوم موسیٰ پہ انعام و اکرام کیا وہ قوم موسیٰ اس کو یاد کرتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہم نے انعام کیا، آسمان سے ہم نے زمین پہ ان کے لیے دسترخوان اتارا، طرح طرح کے کھانے ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ تو اے امت محمدیہ، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، جیسے شروع سے نسل انسانی کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے دنوں میں خاص جو واقعات ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ تم بھی ان کو یاد کرو۔ ان دنوں میں سے سب سے بڑا دن آج کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف کا، جس 12 ربیع الاول کے دن میں وہ واقعہ رونما ہوا جس واقعہ جیسا دنیا کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہے، اور اس دن کے اندر آنے والے نبی نے اس انسانیت کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا اور ان کے اندر وہ انقلاب برپا کیا جس انقلاب نے نسل انسانی کے طور اطوار کو بدلا، قول افعال کو بدلا، بلکہ ان کے زاویہ نگاہ کو بھی بدلا، سوچنے کے انداز کو بھی بدلا، اور دل کی دنیا کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ آج کے دن میں وہ ہمیں عظیم ہستی عطا ہوئی، تو ہم کیوں نہ جشن منائیں، کیوں نہ اہتمام کریں، کیوں نہ اپنے گھروں پہ چراغاں کریں، کیوں نہ درود پاک پڑھ کر اس بارگاہ ناز کے اندر اپنی غلامانہ حاضری پیش کریں۔ اللہ کریم کی توفیق سے سب نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور یہ سیلیبریشن اور کسی دن کو منانا، اس کا شریعت مطہرہ کے اندر نہ صرف تذکرہ موجود ہے بلکہ حکم موجود ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا ماضی میں پلٹ کے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور مینات کی وادی کے اندر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے اس کو ذبح کرنا چاہا، تو اللہ کریم نے آیت کریمہ کے اندر حکم ارشاد فرمایا تھا۔ خواب کا واقعہ ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ واقعہ صرف ایک بار ہوا یا ہر سال حضرت ابراہیم ایسا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے؟ صرف ایک بار ہوا؟ سب کو یقین ہے نا، صرف ایک بار ہوا۔ کیا میں اور آپ حضرت ابراہیم کی امت ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم کی امت تو نہیں ہیں، حضرت اسماعیل کی امت تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نبی ہونے پہ ہمارا یقین ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن ہم ان کی امت نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو احکامات تھے ان کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری، ہم نے ان احکامات کو فالو کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی میں ایک بار عمل کرنا چاہا تھا اور زمین پہ اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پہ خنجر چلانا چاہا تھا، خنجر کو اللہ تعالیٰ نے چلنا تو دیا لیکن اس خنجر نے کاٹا نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ خنجر کا کام کاٹنا نہیں ہے۔ یہ جملہ اگر سمجھ گئے نا تو میں دو چار باتیں اسی سلسلے میں اور بھی کہہ دوں گا۔ خنجر کا کام کاٹنا نہیں ہے، خنجر کاٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ خنجر کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہوتا ہے، چھری کے ساتھ اللہ کا حکم وابستہ ہوتا ہے، تب چھری جا کر کاٹتی ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کیا ہر وقت جلاتی ہے؟ آگ جلا ہی نہیں سکتی کسی شے کو جب تک کہ اس آگ کو، اس وجود کو جلانے کا حکم نہیں ملتا۔ اگر آگ ہر وقت جلاتی ہوتی تو نار نمرود کے اندر وجود ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟
نارے نمرود میں حضرت ابراہیم کا وجود تشریف فرما ہے، کیوں نہیں آگ جلا رہی؟ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا امر جلاتا ہے۔ چھری نہیں کاٹتی، اللہ کا امر کٹواتا ہے۔ اسی طرح موت مارتی نہیں، موت سے بندہ نہیں مرتا، موت سے مرتا ہوتا تو میدان کربلا کے اندر جو اہل بیت اطہار کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر ادھر پڑا ہوا تھا، کسی کا دھڑ ادھر پڑا ہوا تھا، کسی کے بازو کٹے ہوئے تھے، کیا ہم ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ موت تو ان پہ وارد ہوئی لیکن موت تو انہیں مارا نہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ ہے ہی نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ نہ چھری کا کام ہے کاٹنا، نہ موت کا کام ہے مارنا، نہ آگ کا کام ہے جلانا، نہ زندگی کا کام ہے زندہ رکھنا۔ رسول کریم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک زندہ کون؟ انہوں نے کہا حضور جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ۔ فرمایا نہیں، وہ زندہ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ حضور جو کھا پی رہا ہو، فرمایا وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا علم بس ہوا، آپ ارشاد فرمائیں کہ زندہ کون؟ رسول کریم نے فرمایا زندہ وہ ہے جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا۔ جو چلتا پھرتا ہے وہ مردہ ہے اگر اللہ اس کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ اگر اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو وہ قبر کے اندر مردہ ہو جانے کے باوجود بھی زندہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، یہ تو قرآن پاک کا تصور عطا کرتا ہے۔ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار یہ عمل کرنا چاہا لیکن چھری نے کاٹنے کے باوجود نہ کاٹ سکی۔ کیا اب بھی حضرت ابراہیم موجود ہیں اور ہر بار وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر آپ کے جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان سے پوچھیے تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس دن یہ عمل کرنا چاہا تھا، تم اے حاجیو اپنا اگر حج قبول کروانا چاہتے ہو تو ہمارے اس پیارے نبی کی سنت کو یاد کرنا ہوگا۔ یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح پھر آپ آ جائیں مطاف میں جو حجر اسود ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے کہ نہیں چوما جاتا؟ اس کو چومنے کی کیا فضیلت ہے؟ پتھر ہے، اسلام کو ہمیں پتھروں سے دور لے کے جاتا ہے، بت شکلی سکھاتا ہے۔ یہاں آ کر سارے حجاج کرام اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ایک پتھر کے سامنے آ کر جھکتے بھی ہیں، رش ہوتا ہے تو لڑتے بھی ہیں، بھیڑ ہوتی ہے تو زور بھی آزماتے ہیں، اگرچہ وہاں بھیڑ میں دھکا دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ بھیڑ ہو تو دھکا دینے سے منع فرمایا گیا ہے، زور آزمائی سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، رسول کریم نے فرمایا اے عمر تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو لیکن تمہارے اندر طاقت اور قوت موجود ہے، وہاں جا کر میرے کسی امتی کو دھکا دے کے حجر اسود کا بوسہ نہ لینا۔ تم لے سکتے ہو، تم کسی کو ایسا کرو تو وہ ادھر کے ادھر چلے جائیں گے، ادھر کے ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ تو بھی اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، تو ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا نہ کرنا۔ یا رسول اللہ پھر میں حجر اسود کا بوسہ نہ لوں؟ پر میں نہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا، حجر اسود کے بوسہ لینے کے رسول کریم نے 3 طریقے عطا فرمایا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹ اس تک پہنچا دو اور وہاں جا کر چوم لو، تمہارا بوسہ ہو گیا۔ اور فرمایا ایسا بھی نہ کر سکو تو تمہارے پاس چھڑی ہو، اگر چھڑی، اس چھڑی کو حجر اسود کے ساتھ لگانا اور لگا کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ چھڑی کو چوم لینا۔ چھڑی کو چومنا یہ قائم مقام ہوگا حجر اسود کو بوسہ دینے کا۔ اور فرمایا ایسا بھی کو تم نہ کر سکو تو پھر دور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو چومنا، حجر اسود کی طرف کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا، نہ حجر اسود تک تمہارے ہاتھ پہنچے نہ تمہارے ہونٹ پہنچے۔ میں فرمایا میں محمد رسول اللہ تمہیں ضمانت دیتا ہوں، دور کھڑے ہو کر میری امت کے کسی فرد کو دھکا دینے سے بچاتے ہوئے اگر تم نے یہ بھی کر لیا، میں محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہوں گویا کہ تو نے حجر اسود کو ہی چوما ہے۔ آسانی ہے، آسانیاں ہے کہ نہیں؟ ہمارے دین کے اندر بہت آسانیاں ہیں، کوئی ان آسانیوں کو لینا چاہے، ان فیسیلیٹیز کو کوئی اویل کرنا چاہے، بہت آسانیاں ہیں، لیکن نماز میں کوئی آسانی نہیں کہ اس کی چھوٹ مل جائے۔
جی گرمی ہے آج جی نہیں چاہ رہا، جی سردی ہے پانی ٹھنڈا ہے، جی بارش ہو رہی ہے میں مسجد میں جا نہیں سکتا۔ بارش کے موسم میں اگر میں اپنی ڈیوٹی پہ جا سکتا ہوں تو اس ڈیوٹی سے کہیں بڑھ کے یہ ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر نماز ادا کروں۔ جی ڈیوٹی تو میری ڈیوٹی ہے نا، وہ تو میری ضرورت ہے، ایک اللہ کا میرے اوپر حکم ہے، اللہ کے حکم کو بہرحال قبول کرنا ہے۔ خیر میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبا اور طول نہیں دینا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے خاص دنوں میں جو خاص واقعات رونما ہوئے ہیں ان کو یاد کرو۔ یہ تو قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یہ بہت خوبصورت ٹائٹل ہے ایک تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ کا، اور شروع سے حضرت محمد رسول اللہ کی ولادت کے تذکرے چلے آ رہے ہیں، بلکہ تذکرے صرف چلے نہیں آ رہے، دو نبیوں کا میں آپ کے سامنے ذکر رکھتا ہوں، دو نبیوں کا جلیل القدر نبی ہیں، ان سے اللہ کریم نے رسول کریم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سرکار کا ذکر کروایا ہے، دو نبی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کروایا ہے۔ یہ شاید باتیں میرے سامعین کے سامنے پہلی بار رکھی جا رہی ہوں، لیکن ایک بات تو زبان زد عام ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ایک بات نئی اور انوکھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان دو نبیوں میں سے ایک نبی کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال پہلے اس دنیا کو خیر بات کہہ کے تشریف لیتا ہے، اور جانتے ہوئے جو آپ نے ارشاد فرمایا آنے والی نسل انسانی کے لیے وہ بہت بڑا مشعل راہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں بنی اسرائیل کی وہ بلند و بالا آواز ہوں، الفاظ پہ غور رہے، میں بنی اسرائیل کی وہ بلند و بالا آواز ہوں جو آواز کسی بادشاہ کے آگے آگے ہوتی ہے، لگانے والا وہ آواز لگاتا ہے اور آگے والوں کو وہ خبردار اور آگاہ کرتا ہے کہ بھئی ہوشیار ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اب اس کو بھی میں ذرا کھولوں کہ تو نہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کی سواری جس وقت جا رہی ہوتی ہے تو آگے ایک خاص فوج کا دستہ ہوتا ہے، وہ ہٹو بچو کی صدائیں لگاتا ہے، بھئی راستہ صاف کر دو، بادشاہ کی سواری کو کہیں پہ رکنا نہ پڑے، بادشاہ کی سواری آئے اور اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جائے، کسی قسم کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی غلط بندہ راستے میں دائیں بائیں نہ کھڑا ہو جو بادشاہ کو یا اس کی سواری کے لیے باعث رکاوٹ بنے۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کی وہ بلند و بالا آواز ہوں جو کسی بادشاہ کے سامنے آواز لگانے والا لگاتا ہے اور سب لوگوں کو ہوشیار کرتا ہے کہ بھئی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر، رسول ہو کر، کالمۃ اللہ ہو کر، روح اللہ ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بنی اسرائیل کا وہ آواز لگانے والا منادی ہوں، اور تمہیں ندا دے کے دنیا سے جا رہا ہوں کہ میرے بعد نبیوں کا بادشاہ آنے والا ہے، نبیوں کا بادشاہ آنے والا۔ اور اس کے بعد جو جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کہیں زیادہ بلند کر دیا، پہلے ہی بڑا بلند تھا، اسماعیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے اس مقام کو اور زیادہ بلند کر دیا۔ وہ جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرے بعد نبیوں کا بادشاہ آنے والا ہے، وہ بادشاہ اگر عیسیٰ کو اپنے غلاموں اور خادموں میں شامل کر لے تو عیسیٰ اپنے لیے باعث فخر اور ناز کا باعث سمجھے گا اپنے خادموں میں۔ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول کریم کے خادم ہیں، نہیں، نبیوں کا بڑا مقام ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تواضع ہے، ان کی اپنی آرزو ہے، ان کی اپنی حسرت ہے کہ کاش میں وہ وقت دیکھتا جس وقت آمنہ کا لال دنیا کے اندر تشریف لاتا اور وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے نبیوں کا سردار بن کے دنیا میں تشریف لاتا اور میں عیسیٰ ان کا خادم بنتا اور خادم بن کے ان پہ ناز کرتا۔ ایک روایت، اور دوسری روایت اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا ہوا کو، آپ سب کو معلوم ہے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب سب سارے جس وقت میرے ساتھ نہیں سمجھ کے بات کریں گے تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہوگا۔ ہوا کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کیا تھا، اللہ کریم نے ان کے والد گرامی حضرت داؤد کے تابع لوہے کو کیا تھا۔ لوہا موٹے سے موٹا لوہا ہوتا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ پہ لیتے اور اس کے مولڈ کر دیتے، موڑ لیتے جیسے چاہتے،
جہاں سے اسے کاٹنا ہوتا بغیر کسی آلے کے اپنے ہاتھ کی قوت میں جو اللہ نے عطا کی تھی اس کے ساتھ لوہے کو کاٹ لیتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا. یہ قرآن پاک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا سارا واقعہ اور قصہ موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو واقعات موجود ہیں یہ برحق ہیں، سچے ہیں، کوئی اس پہ انکار نہیں کر سکتا. اللہ کی فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. باقی لوگوں کے لیے نرم کیوں نہیں ہے؟ نبی کو اللہ کریم نے یہ طاقت عطا کی، ہر نبی کو اللہ کریم نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کیا. ایک بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر ذرا اپنے گھر میں پہنچنے کی بہت جلد خواہش موجود ہوئی، تو عرض کرتا ہے کہ حضور ہوا کو حکم دیجئے مجھے اپنے گھر پہنچا کے آئے. جی حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث. آپ نے فرمایا تیرا گھر تو کوسوں دور ہے، حضور میں ابھی گھر پہنچنا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کے گھر جا کے پہنچاؤ. اس ہوا نے بندے کو اٹھایا، اس کے گھر پہنچایا. تو وہاں پہ پہنچا بندہ، اسرائیل آئے اور روح قبض کر کے لے کے چلے گئے. روح قبض کرنے کے بعد وہ حضرت اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور آپ کا بڑا شکریہ، میں بڑا پریشان تھا کہ بندہ بیٹھا ہوا آپ کے پاس ہے، اس کی روح اس کے گھر میں نے قبض کرنی ہے. مجھے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کی موت کا وقت آ چکا تھا. میں پریشان تھا کہ کوسوں اپنے گھر سے دور بیٹھا ہوا ہے، اس مقام پر جا کر اس کی میں نے روح کو قبض کرنا ہے. بیٹھا ہوا آپ کے پاس ہے، ادھر کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ کریم نے اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے دل کے اندر اضطراب پیدا کیا، اس کے دل میں اپنے گھر واپس پہنچنے کی خواہش کو پیدا کیا. تو اس نے آپ سے عرض کیا آپ اس کے لیے سبب بنے. آپ نے ہوا کو حکم دیا اور یہ ہوا نے اس کو اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیا ہے. میرے لیے آپ نے آسانی وہاں پہنچائی، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ کریم نے ہوا کو کیا تھا. یہ سورۃ پاک ہے، سورہ النمل، اس کا مطالعہ فرمائیے گا، آپ کو سارے واقعات مل جائیں گے. جہاں چونٹی کا ذکر ہے وہیں سلیمان کے تابع ہوا کو کرنے کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا. ہوتا کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ تشریف فرما ہیں اور تخت آپ کا ہوا کے اوپر جا رہا ہے. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، حدیث رسول سنا رہا ہوں.